نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ عظیم النظیر عبادت ہے۔ گزشتہ صفحات میں بیان شدہ نصوص سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ روزہ بے مثل بے مثال بلکہ عظیم النظیر عبادت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کام بتلائیے جو مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا، روزے رکھا کرو، اور روزے رکھا کرو، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور ابن حبان نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ موسم سرما میں تو روزہ مفت کی غنیمت۔ حضرت سیدنا عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردیوں کے روزے مفت کی غنیمت ہیں۔ روزے کے باعث بندہ صدیقین اور شہداء کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے۔ اطاعت کا مطلب محترم ناظرین یہی ہے کہ سنت پہ عمل کرنا۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تو جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ صدیقین، شہداء اور ان جیسے لوگوں میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے
جو کہ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور کیسے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اسی پہ کام کریں۔ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور برکت والا کام ہوگا اس پہ، اور جو سنت زندہ کرنے پر جو ثواب ملے گا وہ الگ سے، یعنی ایک تو کام اچھے طریقے سے ہوگا، دوسرا سنت زندہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ سنت کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے سنت کے مطابق ہر کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے چلنا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں، یعنی صدیقین اور شہداء میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو محترم ناظرین، رمضان کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ یقین کریں اس کو، یہ شروع مہینہ ہے جو رمضان، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اس میں جو ہے نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ اس پر اجر دیتا ہے۔ رمضان المبارک پہ نیکیوں کا کئی سو گنا جو ہے وہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یقین کریں، روزے رکھیں محترم ناظرین، روزہ ایک نہ چھوڑیں۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو ساری زندگی اس کے بدلے میں روزے رکھتے رہیں، تو جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تھا اس کا نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کام ہوتا ہے، جی یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یقین کریں، ساری دنیا کام بھی کرتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے۔ آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی بندہ روزے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ اللہ کسی کو بھی اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس میں جو ہے ہمت نہ ہو وہ تکلیف سہنے کی۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی روزے میں تھا اور بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے ساتھ میں۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، اور لوگوں کو افطاریاں کروائیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس آپ کو اتنا نہیں ہے گنجائش تو کسی کا ایک گھونٹ پانی سے آپ روزہ افطار کروا دیں، یا کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے، آدھا ٹکڑا دے کے ہی آپ افطار کروا دیں، اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ جس نے رکھا ہوا ہے اس کو ملتا ہے، اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک التجا کرنا چاہوں گا، ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔
آپ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، جو بھی مثلاً اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو نیچے ویڈیو میں شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور شرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، رات کو جو ہے تراویح کے بعد جو ہے اپنا قرآن پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں اور پھر تہجد پڑھیں، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم تک تو ویسے ہی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اکثر، تو فضول جاگنا جو ہے اس کو چھوڑیں، قرآن پڑھتے رہیں اور تہجد پڑھیں اور استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے قیمتی ٹائم کو جو ہے وہ صحیح کام پر لگائیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔